اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا، آپ پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع کے اوپر۔ شادی کے بعد سسرال میں جیسے کچھ دن لڑکی آبزرو کرتی ہے کہ کیا روٹین ہے سسرال والوں کی، کس طرح کے معاملات ہیں دن رات، تو میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی کہ میری ساس صبح اٹھتیں اور جب وہ آٹا گوندنے کے لیے آٹے والی مٹی کو کھولتیں تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، ٹین کا ڈبہ، گھی کا ڈبہ تھا، ٹین کا خالی ڈبہ وہ رکھا ہوتا۔ وہ سب سے پہلے ایک مٹھی آٹا لیتی اور اس ڈبے میں ایک مٹھی آٹا ڈالنے کے بعد خود پکانے کے لیے آٹا پرات میں نکالتی اور بعد میں اس کو گوندتی۔ شروع میں تو میں بہت حیران ہوئی، چند دنوں کے بعد میری حیرت دور ہو گئی۔ جب وہ ڈبہ بھر گیا تو ایک دن میری مدر ان لا نے وہ ڈبہ میرے میاں کو دیا اور کہا، یہ آٹا گلی کے فلاں والے گھر کو دے آؤ، یہ صدقے کا آٹا ہے اور انہیں پہنچاؤ۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ صبح سو کے اٹھتی اور سب سے پہلے کوئی بھی گھر کی چیز، کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے انہوں نے صدقہ نکالنا ہوتا تھا، چاہے وہ مٹھی بھر آٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم اپنے بزرگوں کی ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بھلا چکے ہیں، جو تھیں تو چھوٹی لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی نیکیاں تھیں۔ آج ہمارے گھر میں بیماری ہے اور ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں لیکن دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا، پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک کے بعد ایک پریشانی سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ تنگ دستی ہے، جتنے بھی پیسے آ جائیں، کسی بھی شخص کی جتنی بھی انکم ہے وہ اس کے لیے کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے صدقے کی عادت کو بھلا دیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ صدقہ دے کے دیکھ لیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کسی بہت ہی بڑی قیمت ادا کر کے کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں، حتیٰ کہ اسلام میں تو کسی مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، پیاس میں کسی کو پانی پلا دینا، بھوک میں کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ سب صدقے کی ہی صورتیں ہیں۔ گلی میں کوئی ایسا گھر ہے جن کے گھر فریج نہیں ہے اور وہ برف خریدتے ہیں اور یا افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے برف کے 2-4 کولے جما لیں اور انہیں دے دیں، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ یہ صرف ہماری سوچ ہے، ورنہ نیکی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ آج میں ذرا لیٹ اٹھی اور جلدی اب میں نے ناشتہ بنایا، بچیوں کا سمر کیمپ ہے اور بیٹی جو ہے وہ خود ہی جلدی انڈے فرائی کر رہی ہے۔ روٹین میں تو بیٹیاں ہیلپ کرواتی ہیں لیکن آج کل چونکہ سمر ویکیشن تھی اور میں گھر میں ہوتی ہوں، بچے پڑھائی کرتے ہیں، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ سارے کام میں خود ہی کر لوں، ادروائز بچے ہیلپ کرواتے ہیں۔ تو آج جب ٹائم کم ہو، اس طرح کوئی ارجنٹ کام نکل آئے یا پھر جیسے لیٹ اٹھی ہوں آج میں، تو ساتھ میں ہیلپ کرواتی ہیں۔ الٹا سیدھا صحیح، جیسا بھی صحیح، بچیاں سیکھتی بھی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوش رہنا سکھائیں، ہر حال میں خوش رہنا سکھائیں۔ اور آج اسی ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں، یہ ہے سیلف ٹاک، یعنی خود سے باتیں کرنا۔ خود سے باتیں کرنے کا عمل اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ کو اس کے فائدے سن کے اتنی حیرت ہوگی۔ اگر آپ اس کو خود اپلائی کریں گے تو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ خوش رہنا سیکھ لیں گے۔ دیکھیں، سیلف ٹاک 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ میں بات تو ہر وقت چلتی رہتی ہے، دماغ کی آواز جو ہوتی ہے اور ہم اس کو جو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اس کو سیلف ٹاک کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، سم ٹائم یہ پازیٹیو ہوتی ہے، سم ٹائم نیگیٹیو۔ اب اس کی مثال دیتی ہوں، کوئی بھی کام کر رہی ہوں اور میں اگر یہ سوچنے لگ جاؤں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو یہ ایک نیگیٹیو ٹاک ہے، یا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو ہوں ہی لوزر، مجھ سے تو سب غلط ہی ہوتا ہے، تو یہ سب نیگیٹیو ٹاک ہے۔ لیکن اگر اس کو ریپلیس کر دیا جائے کہ میں کر لوں گی، غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، دماغ کو یہ کہا جائے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، سیکھ جاؤں گی، یا ایک قدم اور، تھوڑا کام رہ گیا ہے، میں تھوڑا سا اور کر لوں۔ خود سے پازیٹیو باتیں کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ نمبر 1، کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ دماغ جب بار بار سنتا ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، میں کر لوں گی، تو اس کام کو کرنے کی ہمت بھی جمع ہو جاتی ہے، دماغ کو وہ کام آسان لگنے لگتا ہے اور ہم اس کو کر پاتے ہیں۔ خود سے اچھی باتیں کرنے سے اپنے دماغ میں سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اس غلطی کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ کہنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ چلیں نیکسٹ ٹائم ہم بہتر کر لیں گے۔ نمبر 3، فوکس امپروو ہو جاتا ہے۔ نیگیٹیو سوچ جو ہے وہ آپ کی انرجی کھا جاتی ہے، اور جب پازیٹیو سیلف ٹاک آپ کا دماغ کو ایسی انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اس سے اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، موڈ اچھا رہتا ہے۔ خود سے دوستی کر لو تو اینزائٹی اور خود کو لو فیل جو کر رہے ہوتے ہیں وہ فیلنگ کم ہو جاتی ہے، ہم اپنے سب سے زیادہ قریبی دوست بن جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔
ایتھلیٹس اور جتنے بھی سی ای اوز ہیں یہی ٹرک یوز کرتے ہیں. ایگزام ہو، انٹرویو ہو، جم ہو، سب جگہ پہ یہ کام آتی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے دماغ کو پہلے سے ہی یہ ٹریننگ دی ہوئی ہو کسی بھی کام کرنے کے لیے کہ ہاں یہ تو میرے لیے مشکل ہی نہیں ہے، میں اس کو بڑی آسانی سے کر لوں، تو یہ سوچ ہمارے کاموں کو آسان کر دیتی ہے. بچیوں کے جانے کے بعد میں نے اپنے لیے بھی انڈا فرائی کر لیا اور ساتھ ہی میں نے روٹی بنا لی. ایک میڈیم سائز کی روٹی بنائی ہے اور مکھن کے ساتھ میں یہ کھاتی ہوں. یہی میری صبح کی روٹین ہے. تھوڑا سا فیٹ اور ایگ کی جو پروٹین ہے یہ آپ کو فل فیل کروائے رکھتی ہے اور سارا دن اس سے بھوک نہیں لگتی. ساتھ میں ایک چھوٹا کپ چائے کا بھی لیتی ہوں. چائے میں چینی والی ہی پیتی ہوں. میری جو بھی ڈائٹ روٹین ہوتی ہے میں اپنے ویٹ کو ضرور چیک کرتی رہتی ہوں. تو جتنی ڈائٹ میں لے رہی ہوں اس سے میرا ویٹ مینٹین رہتا ہے اور الحمدللہ پچھلے 10 سال سے میرا وزن بڑھا نہیں ہے. اگر چند گرام بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو میں اسی حساب سے کیلوریز جو ہیں اپنی ڈائٹ میں وہ کٹ کر دیتی ہوں. کریش ڈائٹ میں نے کبھی بھی نہیں کی کیونکہ 40 کے بعد کریش ڈائٹ کرنا جو ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے. آپ اگر کریش ڈائٹ پہ جاتے ہیں اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے تو ایک دم سے بوڑھے دکھنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں. میری مدر ان لا 80 ایئر کی ہیں اور انہیں الحمدللہ نہ شوگر نہ بلڈ پریشر کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اس عمر میں ہو جاتے ہیں. تو ان کی کیا ڈائٹ روٹین ہے وہ کسی دن آپ سے ڈیٹیل سے شیئر کروں گی. صرف 3 لفظوں میں فی الحال بات کرتی ہوں: سادہ کھائیں، تھوڑا کھائیں اور باقاعدگی سے کھائیں. فی الحال میں بات کر رہی تھی پازیٹیو سیلف ٹاک کے بارے میں. پازیٹیو سیلف ٹاک سے آپ کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے. رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج میں نے وہ کیا جو میں کر سکتی تھی، تو اس سے آپ کا دماغ سکون میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سے ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں. جو بندہ خود سے اچھے سے بات کرتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی تحمل سے ہی بات کرتا ہے. اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے اور صبر اس میں زیادہ آ جاتا ہے. میرے والد صاحب کا ایک فقرہ جو ہمیشہ میرے ذہن میں گونجتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، وہ کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. اور ہمیشہ یہ جملہ میرے دماغ میں بھی گونجتا ہے. شاید بچپن سے ہی یہ جملہ میں نے اتنی بار سنا ہے کہ میری ہر سیلف ٹاک میں کہیں بھی کوئی مسئلہ یا کوئی مصیبت ہوتی ہے تو میں اپنے دماغ کو یہی کوشن دیتی ہوں: کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. ایسا سوچنے سے مصیبت میں آپ جلدی ریکوری کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ناکامی ہو، کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہو، تو اس کے بعد آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سب ختم ہو گیا والی نہیں ہوتی، بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ناکامی ہے یا کوئی کام خراب ہو گیا ہے یا کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا. اور یہی سوچ اس بندے کو جلدی کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے. اس سے آپ کی ریکوری آسان ہو جاتی ہے. کسی بھی مصیبت میں آپ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ کسی بھی مصیبت میں پریشان ہونا ایک اور بڑی مصیبت ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیلف ٹاک یعنی پازیٹیو سیلف ٹاک کا خود سے پازیٹیو باتیں کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے ڈر میں جلدی فیصلہ کرتا ہے اور پر اعتماد دماغ جو ہے وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے. خود سے بات کرنے کی اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو آپ اس کو خود سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آئینے کے سامنے جب بھی آپ اپنا چہرہ دیکھیں، جیسے صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یا دانت صاف کرتے ہوئے، تو وہ وہاں اس سے ویسے ہی بات کریں جیسے اپنے بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. خود کو دیکھ کے مسکرائیں اور اچھی بات کریں. اپنی شکل کی تعریف کریں، اپنے کاموں کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں جس نے آپ کو بنایا. تو یہ سب باتیں آپ کے دماغ میں ایک خوشی بھرا احساس عطا کرتی ہیں. خود کو نیگیٹو سوچ سے بچانے اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اپنے دماغ کو ریفریم کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، 5 سیکنڈ رول. جب بھی آپ کا دماغ کوئی نیگیٹو سوچ لائے، یعنی آپ کے دل میں کوئی برا خیال، نیگیٹو خیال، منفی خیال آئے، چاہے وہ خود آپ کے اپنی ذات کے بارے میں ہو یا کسی دوسری ذات کے بارے میں، اسی وقت خود کو سٹاپ بولیں. دماغ کی سوچ کو پکڑیں اور دماغ کو ڈائریکشن دیں. ڈائریکشن دینا پڑتی ہے. پہلے منفی سوچ کو پکڑ لینا ہے. اس سوچ کو بدلنے کے لیے اپنے باڈی پوسچر کو بدل لیں. جی بالکل، یہ کام کرتا ہے. یعنی آپ کا موڈ آف ہے تو آپ 30 سیکنڈ اپنا پوسچر جو ہے وہ چینج کر لیں. آپ جھکے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی، آپ چھوڑ دیں کام. آپ ایک بار سیدھے ہو جائیں، کندھے سیدھے کر لیں، پیچھے کر لیں، گہری سانس لیں. جب باڈی کا پوسچر چینج ہوگا تو دماغ کا موڈ بھی چینج ہوگا. اور تیسری اور سب سے بڑی جو چیز ہے اس پازیٹیو سوچ کو اپنانے کے لیے، وہ شکر گزاری کی عادت ہے. وہ آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی رات کو سونے سے پہلے یا سوچیں
3 چیزیں آپ نے سوچنی ہیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں یا جن باتوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے انہی کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ تو یہ نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو میں چینج کرنے کی عادت یہ کوئی جادو نہیں ہے، ایک ہی دن میں نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کانشیسلی اس لیے چینج کرنا چاہو گے تو اس کے لیے یہ 3 سٹیپس ہیں کہ جب دماغ بولے کہ میں ناکام ہوں یا میں فیل ہو جاؤں گا یا کوئی بھی نیگیٹو سوچ، تو آپ نے اس سوچ کی اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کو، یعنی آپ نے اس سوچ کو پکڑ لینا ہے اور کہنا ہے کہ اوہ یہ تو میرا کریٹک بول رہا ہے، اور خود کو چیلنج کرنا ہے، خود سے پوچھنا ہے کیا یہ 100% سچ ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے۔ ہماری زیادہ تر سوچیں صرف اندازے ہوتے ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے خیالات جو ہیں وہ پریشان کن ہوں گے تو آپ کا سارا دن جو ہے، آپ کی ساری زندگی وہ کیسے پریشان کن نہیں ہوگی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے، اور یہ 100% سچ ہے۔ اگر آپ کے خیالات پازیٹیو ہو جائیں، آپ کی سوچیں پازیٹیو ہو جائیں تو آپ کو لائف میں پازیٹیو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لائف واقعی ہی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس آپ کو ضرورت ہے صرف اپنی سوچ کو ری فریم کرنے کی۔ آپ نے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کرنا ہے، کوئی بھی منفی جملہ آپ کے سامنے آئے اس کو پازیٹیو جملے میں آپ نے چینج کر دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ زبردستی خوش ہوں، زبردستی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف حقیقت پسند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آج سے آپ نے ایک کام کرنا ہے، دن میں 3 بار 3 سیکنڈ کے لیے خود سے کوئی اچھی بات بولنی ہے۔ اس سے دماغ کو ٹریننگ ملے گی۔ شروع میں ایسا لگے گا جیسے یہ جعلی ہے، یہ نقلی کام کر رہے ہیں آپ، لیکن 2 ہفتے میں یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور اس سے آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی لگنے لگ جائیں گی۔ چائے، پنکھے کی ہوا، مہمان کا ہنسنا، یہ پہلے نظر نہیں آتی تھیں ہمیں، لیکن بعد میں آپ کا دل خوش کر دیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔